بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ باب چہارم، سبق نمبر 5، جو کہ ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب، ہمارا جاری تھا۔ ہم نے بات جاری تھی منافقت کہتے کسے ہیں؟ دوگلے پن کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہر کچھ کرے اور دل میں اسے کچھ اور ہو رہی ہے۔ نہایت خطرناک عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، جو کہ اس کے ایمان کے شان نہیں ہے کہ وہ خود کو مومن کہے اور وہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے۔ اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا، اور سب سے زیادہ منافقت کن میں پائی جاتی ہے؟ ہم نے جانا کہ سب سے زیادہ منافقت جو ہے وہ سیاسی لیڈروں میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے تاجروں کے بارے میں پڑھا کہ تاجر جو کاروبار کرتے ہیں، جو اس کے حلال کمانے کا ذریعہ ہے، اس میں وہ دھوکہ دہی اور منافقت کا سہارا لیتے ہیں۔ باقی سب کا مطالعہ ہم آج کریں گے۔ منافقانہ طرز عمل کے نقصانات۔ منافقت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان اپنے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر سے کوکھلا اور گناہ گار ہے، اندر سے خالی ہے، اس کے پاس کوئی نیکی کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے تو وہ منافقت کا سہارا لے رہا ہے۔ اس لیے وہ جھوٹے انداز میں اچھا بننے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، منافقت کا لباس اوپر سے اوڑھ لیتا ہے، لیکن اندر سے وہ ہے مسلمانوں کو خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، لیکن لوگ کسی کے زبانی دعووں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے عملی رویے اور کردار سے اس کے دلی جذبات کا جائزہ لگاتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان ظاہر تو یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، لیکن آپ کو عملاً کو کیا کر رہا ہے؟ نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جو ہے ایسے انسان کے ساتھ ایسے انسان کو اس انسان کو اپنے آپ کا خیر خواہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اسی طرح کوئی بھی انسان جو ہے کسی کے زبانی دعووں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے عمل کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ عملاً کیسا انسان ہے۔ قرآن نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ کتنی بڑی وجہ ہے منافقت کے عمل کے خطرناک ہونے کی کہ وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی، لیکن در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ منافقت کرنے والے کی اصلیت جو ہے ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ منافقت ظاہر کرتی ہے کہ ایک شخص کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی خلوص نہیں، بلکہ وہ ایک خود غرض انسان ہے اور اپنے مقاصد کے لیے منافقت کا سہارا لیتا ہے۔ خود غرض یعنی صرف اپنے آپ کا سوچتا ہے، منافقت ہی ظاہر کرتی ہے۔ منافقت ایک شخص کی کم علمی، نادانی اور جہالت کی بھی غمازی کرتی ہے، یعنی ایک شخص جو ہے اس میں علم کی کمی، اس کی جہالت اور نادانی کی نشاندہی کرتی ہے اس کو منافقت۔ تبھی تو وہ منافقت کا سہارا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کم علم سمجھتا ہے، جہالت پر مبنی جو ہے وہ رویہ اختیار کرتا ہے، تبھی تو وہ منافقت والا عمل کرتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ اس کی منافقانہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے، یعنی اچھی باتیں کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، میں بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی ہمدردانہ طریقے سے انسانوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں۔ تو ایسا شخص دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے ویسے باتیں کر کے منافقت کا سہارا لے کر جو ہے وہ بڑا کامیاب ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی منافقت کے سامنے آ جائے گی۔ منافقت کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے کو بیوقوف بنا لیا، جبکہ حقیقت میں وہ خود کو ہی بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ منافقت ایک بہت بری بات ہے، اور اس کے ہر سطح پر بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں، بہت برے نتائج ملتے ہیں۔ ہم خود بھی سوچیں تو انسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مختصراً منافقت کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں، اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے اس کے بہت سے کام رک جاتے ہیں۔ وہ اگر کاروباری شخص ہے تو اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، سیاستدان ہے تو مستقبل کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اس کو کامیابی نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو آتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، لیکن دعووں کے مطابق کام نہیں کرتے تو اگلی دفعہ ان کو ہم ووٹ نہیں دیتے، یعنی ان کی کامیابی جو ہے وہ مستقبل کی وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور معاشرے میں نفرت و حقارت کی علامت بن کر رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ منافقت جو ہے وہ ہر پہلو میں ہم دیکھیں، کاروبار ہو، سیاستدان ہو، یا کوئی بھی رشتہ داروں میں ہو، کوئی بھی منافقت کرنے والا شخص ہوگا تو اسے لوگ جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ افراد کی منافقت معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک فرد اگر منافقت اختیار کر رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے پورے معاشرے تک بھی جائے گا۔ جس معاشرے کے لوگوں کا ظاہر و باطن یعنی اندر اور باہر ایک نہ ہو، ان کا باہمی اعتماد یعنی آپس میں ان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا معاشرہ امن اور خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے، امن اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ منافقت سے ملک و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملک اور قوم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ قوموں کی برادری میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے، یعنی دیگر قوموں میں بھی، دیگر قوموں کی ذات پات وغیرہ میں جو ہے ان کو جو ہے
ذلت اور رسوائی ملتی ہے، عزت کا مقام جو ہے دیگر اقوام میں ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ برآمدات متاثر ہوتی ہے۔ برآمدات کہتے ہیں جو ہم کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، اپنی چیزیں باہر دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں، بیچنے کے لیے وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک انسان سے یا ایک ملک سے، قوم سے جو ہے اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی ظاہر سی بات ہے ان کی ترقی کے تمام جو سلسلے ہیں، مسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بیرونی تجارت کم ہو جاتی ہے، قومی ترقی رک جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، اتنا زیادہ منافقت جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ دوغلے پن کا آخرت میں انجام، منافقت کرنے والے کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے۔ قرآن میں اس کے لیے در کا لفظ آیا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی سیڑھی سے نیچے اتر رہا ہو تو سیڑھی کا ہر نچلا پایا در کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم سیڑھیاں اترتے ہیں تو ہم نیچے سے نیچے جاتے ہیں تو سب سے نچلا جو درجہ ہوگا جہنم کا، ویسے شخص کے لیے جو منافقت اختیار کرتا ہے۔ یعنی یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی، مسلسل ذلت کی طرف اور کم تری کی طرف سفر کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ شخص انسانیت اور زندگی کی سیڑھی پر مسلسل ذلت و پستی ہی کی طرف سفر کرتا رہا ہے۔ یہی جو ہے وہ اس کی منافقت کا اس کو بدلہ ملے گا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ وہ اپنی پستی کے سفر کی بنا پر آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و پستی کی انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 2 ہے، منافقانہ طرز عمل کے 5 نقصانات بیان کریں۔ طالبات یہاں سے اس کا جواب لگائیے۔ منافقانہ طرز عمل کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ یہاں پہ بہت سے نقصانات بتائے گئے ہیں، آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہیں۔ جیسے کہ ہم بتایا گیا ہے کہ اعتماد باقی نہیں رہتا ایسے شخص پر، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کی کامیابی ختم ہو جاتی ہے، نفرت و حقارت کی علامت ایسے شخص بن کر رہ جاتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ امن و خوشحالی سے محروم ہو جاتا ہے، باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذلت و رسوائی ملتی ہے، قوم و ملت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تجارت کم ہو جاتی ہے، صنعتیں تباہ ہو جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، بہت سے نقصانات ہیں۔ تو غالباً آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں، یہاں سے اس کا جواب لگانا ہے۔ سب سے پہلے تو منافقت کرنے والے کو ذاتی طور پر اس دنیا میں بہت سے نقصانات پہنچتے ہیں، یہاں سے لے کر بے روزگاری بڑھتی ہے، یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب لگا لیجئے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، آخرت میں منافقوں کا کیا انجام ہوگا؟ ہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا، دوغلے پن کا آخرت میں انجام۔ منافقت کرنے والے کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، یہاں سے لے کر سب سے نچلے طبقے میں پہنچ گیا، یہاں تک سوال نمبر 3 کا جواب لگا لیجیے۔ طالبات یہاں پر یہ جو لائن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و پستی کی اس انتہا سے اپنی پناہ میں لے لے، یہ جو ہے آگے دعا کی گئی ہے، اس کا جواب یہیں تک ہوگا، طبقے میں پہنچ گیا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، قومی زندگی کا سب سے بڑا روگ ڈیش ہے، منافقت۔ با، قوموں کی برادری میں منافقت اختیار کرنے والے ڈیش ہو کر رہ جاتے ہیں، ذلیل و رسوا۔ جیم، جس کے ساتھ تمہیں واقع ڈیش ہو اس سے یہ بات بتا دیا کرو، محبت۔ دال، دھوکہ دے کر ملاوٹ کرنے والا ڈیش میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے۔ ہا، منافقت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور ڈیش کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، درست جواب پر ٹکا نشان لگائیں۔ نمبر 1، منافقت کسی قوم کی زندگی کا بہت بڑا ہے، فخر، روگ، اتحاد، نشان، روگ۔ نمبر 2، کسی ملک کی باغ دوڑ ہوتی ہے اس کے لیڈروں کے ہاتھ میں، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں، مزدوروں کے ہاتھ میں، طالب علموں کے ہاتھ میں، لیڈروں کے ہاتھ میں۔ نمبر 3 دیکھیے، دنیا میں آج کل کافی رواج ہے عبادت کا، سماجی خدمت کا، رشوت کا، تجارت کا، سماجی خدمت کا۔ نمبر 4، افراد کی منافقت معاشرے کو بھی پہنچاتی ہے، تکلیف، نقصان، طاقت، اتحاد، نقصان۔ طالبات سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔